جی ناظرین و سامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 تا 46 آپ کو پڑھنا سکھائی ہے۔ ابھی اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے ہم سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر نہیں کہ جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ یہ آج کے سبق کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کی مختصر تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ تو اس رکوع کی ابتدا کے اندر فرمایا یا بنی اسرائیل۔ اب یہ اسرائیل کیا ہے؟ اسرا اس کا معنی ہے عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ ہے۔ تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اے یعقوب کی اولاد، اے اولاد یعقوب۔ چونکہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو آپ کے اس لقب کے ساتھ خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد۔ یہاں سے یہ جو آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے لے کر تقریباً آیت نمبر 150 تک اکثر آیات ایسی ہیں کہ ان کے اندر بنی اسرائیل کے عروج و زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا، اور قومی و اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پھر اس بیان کو قرآن کریم کے اندر بار بار ذکر کیا گیا، دہرایا گیا۔ یہ بار بار جو دہرایا گیا ہے، تکرار جو ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ اسی بیان کو تکرار کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ اس کی
جو ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھانا اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے، تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور اس سے وہ سبق حاصل کریں کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور رسوا ہوئی اور مغلوب ہوئی اور مقہور ہوئی، جبکہ توبہ اور اللہ کی جانب رجوع کرنے کی وجہ سے، نبی اور کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر انہیں عزت، انہیں غلبہ اور انہیں وقار عطا فرمایا۔ تو یہ اس چیز کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا اعتقاد و عمل جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، اور اگر تمہارا اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں نہیں ہوگا، نافرمانی میں ہوگا، تو پھر عروج اور زوال، اس میں سے جب نافرمانی کی صورت اختیار کرو گے تو تمہیں بھی زوال آئے گا، تمہیں بھی پستی کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں بھی شکست جو ہے وہ کھانا پڑے گی، اور تم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے غلبہ تب پا سکتے ہو اور عروج تب پا سکتے ہو جب تم اللہ کی فرما برداری، اطاعت اور رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارو گے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت کا شکار کیوں ہیں، مسلمان ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ ایک طرف بنی اسرائیل کا کردار رکھیں، دوسری طرف اپنا کردار رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ذلت اور پستی کا شکار کیوں ہیں۔ جب بنی اسرائیل انبیاء کی مخالفت، ان کی نافرمانی، کتاب و سنت کے خلاف چلنے کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئے ہیں، تو پھر میں اور آپ جب اللہ کے محبوب سید الانبیاء سید الرسل جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مخالفت یا آپ کی نافرمانی، آپ کے حکم کے خلاف، قرآن کے حکم کے خلاف، قرآن کے حکم کے متضاد چلیں گے، تو بتائیے ہمیں بھی پھر عروج کہاں سے ملے گا، ہمیں بھی پھر ترقی کہاں سے ملے گی، ہمیں بھی پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ یقیناً پستی اور زوال پھر ہمارا مقدر بنے گا۔ تو اس آیہ مقدسہ کے اندر فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا۔ ایک احسان نہیں، کئی احسانات ہیں کہ میں نے جو احسانات تمہارے آباء و اجداد پر کیے انہیں یاد کرو۔ وہ احسانات کیا ہیں؟ جیسے فرعون سے نجات دلانا، اور ان کے لیے دریا کے اندر گزرگاہ بنا دینا، اور بادل کا ان پر سائبان کر دینا، من و سلوہ ان پر نازل فرمانا، ان کے لیے پانی کے چشمے بہا دینا، اور کمزور ہونے کے باوجود، کم ہونے کے باوجود ایک اعلیٰ قوت کے ساتھ ٹکر انہوں نے لی، اور پھر اللہ کا ان کو فتح عطا فرما دینا، یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اور تورات جیسی عظیم کتاب جو انہیں عطا فرمائی گئی، تو فرمائیے میرا احسان جو ہے اسے یاد کرو، اور ان احسانات کو یاد کر کے کرو کیا؟ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ جو پایا تو سرکار علیہ السلام کی آمد کی بشارتیں تورات کے اندر موجود، انجیل کے اندر موجود، تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اب میرا محبوب آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اب تم اس کی نبوت کا اقرار کرو، ان پر ایمان لے کر آؤ، اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے متعلق جو تورات اور انجیل کے اندر بشارتیں تھیں اب تم انہیں مکمل کرو۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فرمایا اذکروا نعمتی، میرے احسان کو یاد کرو۔ یہ یاد کرنے سے مراد صرف
زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے کہ زبان سے تذکرہ کر دیا، یاد کر دیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، اور جب تک کسی کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یعنی ناشکری وہ نہ ہونے کے مترادف ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو۔ بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل میرے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا اپنا عہد جو ہے اسے پورا کروں گا۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے حوالہ سے لوگوں سے مت ڈرو، بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا خوف رکھو، لوگوں کا خوف دلوں سے نکال دو۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر جس عہد کا ذکر ہے کہ اس عہد کو پورا کرو، وہ عہد سورہ المائدہ کے اندر اس انداز میں موجود ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کے اندر اس عہد کو بھی ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور تمہیں ان باغوں کے اندر میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ یہ جو اس آیت کے اندر عہد ہے اس کا تذکرہ پھر سورہ المائدہ کے اندر اس انداز میں ذکر کیا۔ ایک دوسرا قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس عہد سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ آخری زمانہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی کو میں بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، وہ کیا ہے یعنی قرآن مجید فرقان حمید، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اس کو میں جنت کے اندر داخل کر دوں گا اور اسے دگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس عہد کو تم پورا کرو۔ اگلی آیت میں فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جس سے میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل کے علماء اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور تمہارے پاس جو موجود ہے تورات ہے، انجیل ہے، اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی بھی قرآن تصدیق کرتا ہے، تو تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، انکار کرنے والے نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے ان کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء کے پاس تورات کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کے متعلق تورات کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا اگر تم انکار کرو گے تو سب سے پہلے تم نے انکار کیا، تمہاری پیروی کرتے ہوئے جتنے لوگ انکار کریں گے ان سب کا وبال بھی تمہارے اوپر آئے گا۔ اچھا، یہ ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول جو ہے یہ نافذ ہوتا ہے۔
اور وہ کیا ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والوں کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب ملے گا یا اسے عذاب ملے گا۔ اس کے ضمن کے اندر ایک حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت کریم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے تو ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب سے بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا، اگر کسی نے کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اور اس پر اس کو گناہ ہوگا، اب اس کو دیکھ کر پیچھے رہنے والے لوگ اس طریقے کو اختیار کریں، یعنی برے طریقے کو اختیار کریں، تو انہیں گناہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جس نے اس کام کی ابتدا کی ہے، یعنی اس برے کام کا آغاز کیا ہے، اس کو بھی گناہ برابر ملے گا، اور ان لوگوں کے گناہ سے کمی نہیں ہوگی، ان کا اپنا اور اس کا اپنا، یعنی اسے مزید دوگنا جو ہے وہ گناہ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جس شخص نے کوئی اچھا کام کیا، اس کے پیچھے اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں ان کا ثواب بھی اس شخص کو ملتا رہے گا۔ تو اس واسطے فرمایا بنی اسرائیل کے علماء سے تم پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اگر تم پہلے منکر ہوگے تو تمہارے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا وبال بھی تمہارے سروں پر پڑے گا۔ اگر فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت کے اندر دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ رب العزت کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا، اور یہاں ان آیات سے تورات اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں کہ جن کے اندر حضور پر نور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، حضور کی علامات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارتیں جو تھیں وہ آیات جو ہیں وہ مراد ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیات جو ہیں ان کے اندر یہودیوں کے متعلق جو ہے یہ بیان کیا گیا، یعنی یہ آیات یہودیوں کے متعلق نازل ہوئیں جنہیں اپنی قوم سے نذرانے ملتے تھے، تحائف ملتے تھے، تو اب انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم نے یہ باتیں بتا دیں لوگوں کو کہ تورات کے اندر آخری نبی کا ذکر ہے، انجیل کے اندر آخری نبی کا ذکر ہے، تو لوگ تو ہمیں چھوڑ دیں گے اور لوگ ان کو اختیار کر لیں گے، ہماری سرداری تو ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس یہ جو نذرانے آتے ہیں یہ نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ آج کے اس دور کے اندر بھی ایسے کچھ علماء سو ہیں کہ جو چند ٹکوں کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر اپنا دین دھرم بیچ دیتے ہیں، مسائل الٹے بیان کر دیتے ہیں، فتوے الٹے دے دیتے ہیں۔ انہیں بھی اس آیہ مقدسہ سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بات ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے کہ جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھپاتے ہیں، یعنی حضور کے جو کارنامے ہیں، سرکار کے عظمت کے جو باتیں ہیں ان کو یہ چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہاں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جن آیات کے اندر حضور کی عظمت کی باتیں ہوتی ہیں انہیں ذکر ہی نہیں کرتے اور باقی قرآن ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی غور اور فکر کر کے قرآن کے سائے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہودی علماء جو ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، حضور کی نبوت کے متعلق تورات کی آیتیں چھپاتے بھی تھے، اور کبھی کچھ بیان کرتے تو اس کا مطلب جو ہے وہ بھی اپنی منشا کے مطابق بیان کرتے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے کہ جن آیات کے اندر حضور کی نبوت کے بارے میں ذکر تھا تورات کے اندر، تو لوگوں کو کہتے کہ تورات کے اندر ان کے نبی ہونے پر دلائل ہیں، یعنی ایسی آیات ہیں کہ یہ آخری نبی آئیں گے، لیکن ساتھ یہ فتنہ پھیلا دیتے اور اپنی منشا اور اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کر کے یہ کہتے کہ یہ نبی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے نبی ہیں، تو ہم جو ہے ان سے بری ہیں، ہمارے لیے یہ نبی نہیں ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ حق کو باطل سے نہ ملائے اور نہ ہی وہ حق کو چھپائے، کیوں کہ اس میں فساد اور نقصان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حق بات جاننے والے پر اسے ظاہر کرنا واجب ہے اور حق بات کو چھپانا اس پر حرام ہے، اس لیے فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس سے پچھلی آیات جو ہیں ان کے اندر یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا،
اور پھر انہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل تھے ان کو چھپانے سے منع کیا گیا۔ اب ان کے سامنے شرعی احکام جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد جو احکام لازم ہیں وہ یہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے یہودیوں، تم ایمان قبول کر کے مسلمانوں کی طرح 5 نمازیں ان کے حقوق اور شرائط کے ساتھ ادا کرو۔ جس طرح مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو۔ یہاں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے اس کے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس کی بھی ہمیں فضیلت جو ہے وہ نظر آتی ہے اور ہمیں ملتی ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا احادیث کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، نبی رحمت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ فضیلت زیادہ رکھتا ہے، یعنی 27 درجے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث کے اندر بہت سارا اس قسم کا اس عنوان پر مواد جو ہے وہ موجود ہے۔ بزرگان دین کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کس قدر تھی، آپ اس کا اندازہ اس ایک حکایت سے لگائیں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری باجماعت نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو حضرت ابو اسحاق بخاری کے علاوہ کسی شخص نے مجھے تعزیت عطا کرنا کی کہ اے حاتم اصم، تمہاری نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جب میرا بیٹا فوت ہوتا ہے تو 10,000 سے زیادہ لوگ آ کر مجھے تعزیت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ مجھ سے وہ اس قسم کی پھر تعزیت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا اعتبار ہے کہ بیٹا چلا گیا، جبکہ جماعت کا چھوٹ جانا یہ دین کا معاملہ تھا۔ دین کے نقصان پر لوگوں نے اتنی تعزیت نہیں کی کہ جتنی تعزیت جو ہے وہ لوگوں نے میرے بیٹے کے جانے پر کر لی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو لوگ نماز عصر ادا کر چکے تھے، تو یہ دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ میری عصر کی جماعت فوت ہو گئی ہے، لہٰذا میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ کہ جس کی دیکھ بھال کے لیے میں گیا ہوا تھا وہ مساکین پر صدقہ ہے، تاکہ یہ کفارہ ادا ہو جائے کہ جو مجھ سے جماعت جو ہے یعنی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہو سکی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر وہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ فرمایا، تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیہ مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جن سے ان کے مسلمان جو تھے رشتہ داروں نے ان سے دین اسلام کے متعلق جب دریافت کیا، سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ جب رشتہ داروں نے یہ پوچھا تو انہیں یہ کہتے تھے، جبکہ خود رسول کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے اور حضور کا انکار کرتے تھے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محض حسد اور عناد کی بنیاد پر یہ سارا کام جو تھے یہ کرتے تھے۔ تو اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے ساتھ ساتھ عام بھی ہے کہ لوگوں کو تو تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، یعنی یہ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو وہ خود ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ لیکن اس کا حکم عام بھی ہے، آج اس دور کے اندر بھی جو حضرات خود بات پر عمل نہ کریں اور لوگوں کو تبلیغ کریں، انہیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایسا کام کہ جو بندہ خود نہ کرے اور دوسروں کو کہے، یعنی قول کے اندر اور فعل کے اندر تضاد موجود ہو کہ اس کے تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری ندامت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مفہوماً میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا، جب جنت کے وہ عیش و عشرت اور وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے تو پھر انہیں روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، اور وہ کہیں گے کہ مالک تو نے ایسا کیوں کیا، ہمیں تو دکھاتا ہی نہ جنت، ہمیں ویسے ہی تو یہاں سے پھیر دیتا۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تم
خود تو عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بڑی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی نادامی اس کا ہمیں نادم ہونا پڑے گا اس بات پر اگر ہم ایسا کریں گے اور اس بات کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے۔ بے عمل بھی جو ہے کیا وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے؟ یہاں یہ بھی بات ضروری ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کو کیوں کہوں؟ اس حوالہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس وقت دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو اگرچہ تم خود نیک اعمال نہیں کرتے۔ بندہ اگر خود نہیں بھی کرتا تو نیکی کی دعوت دے، ہو سکتا ہے کہ جب سامنے والا شخص عمل کرے گا تو اس کی برکت سے یہ بندہ بھی عمل کرنے کے اندر شامل ہو جائے۔ آخر پر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے پچھلی جو آیت ہے، یعنی پہلی جو آیت ہے، اس میں بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور صبر کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کرو کہ تم نماز سے مدد حاصل کرو۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی مال و متاع والا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، تو اچانک اس سے مال و متاع چھن جائے۔ ایک بادشاہ ہو، صدر کے عہدے پر ہو، وزیر اعظم کے عہدے پر ہو، تو اسے اچانک ایک مزدور کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرمایا صبر کے ذریعے سے پھر تم اس طرح مدد طلب کرو، نماز کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو۔ اور اس آئے مقدسہ کا یہاں پر اس کے بعد والی جو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز جو ہے وہ بہت بوجھل ہے، چونکہ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ضرور بھاری ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ نماز کا نام لو تو وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں اور نماز کو ادا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے دلوں کے اندر اصل میں وہ محبت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وہ لوگ نفسانی خواہشوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نفس کا غلبہ ان پر ہوتا ہے اور وہ نفس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، تو نفس کی غلامی سے باہر نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز صرف اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہوتی، دوسرے لوگوں پر بوجھل بھاری ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اس آئے مقدسہ سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو بھی اختیار کریں، ہم نماز کو بھی اختیار کریں۔ یہ دو ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آگے جا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو بھی پکڑیں اور نماز کو بھی لازماً اختیار کریں، اس لیے کہ حضور کا فرمان ذی شان ہے جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ تو ہمیں اس کفر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ اس کا تفسیری کلام تھا، خلاصہ جو میں نے آپ کو پیش کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 تھی، جن کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہم سب کو قرآن کریم کے نور سے منور ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔